اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصوم ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے 4 باب پڑھ چکے ہیں۔ آج ہے الباب الخامس فی الاعتکاف، باب الخامس اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ آئیے پہلے اس کی تعریف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اعتکاف کہا جاتا ہے وَهُوَ اللَّبْثُ لِلْعِبَادَةِ فِي مَسْجِدِ مَکہ او مسجد النبی علیہ السلام او جامع الکوفہ او البصرہ خاصتاً۔ کیا مولانا لبس کس کو کہا جاتا ہے؟ رکنے کو، باقی رہنے کو۔ وَهُوَ اللَّبْثُ لِلْعِبَادَةِ، عبادت کے لیے باقی رہنا، فی مسجد مکہ، مسجد مکہ میں، یعنی مسجد الحرام جو ہے، او مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مسجد نبوی میں، او جامع الکوفہ، یا مسجد کوفہ میں، او جامع البصرہ، یعنی جامع بصرہ میں، خاصتاً، یعنی خاص سے مراد ہے یعنی ان 4 مسجدوں کے علاوہ نہیں۔ لیکن ان مسائل میں یہ رائے ہے علامہ حلی کی، لیکن آج کے فقہا کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے شہر کی جامع مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسجدیں اپنا مقام رکھتی ہیں، اگر نہیں ہے ہر انسان تو نہیں جا سکتا۔ اب اگر کوئی لکھنؤ کا، الہ آباد کا، احمد آباد کا رہنے والا کر رہا ہے تو وہاں کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر اعتکاف کرے۔ وشرطہ، اور اس کی کتنی شرط ہے مولانا؟ النیہ، صحیح ہے، کیا ہے؟ نیت ہے۔ والصوم، اور روزہ۔ میں سمجھتا ہوں اسی روزے کے سبب اس کو کتاب الصوم میں لے کر آئے ہیں۔ تو نیہ ہے، والصوم، روزہ ہے، وَإِيقَاؤُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ، اور اس کو انجام دینا۔ ایقاع سے مراد ہے یعنی مسجد میں باقی رہنا، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فما زاد، یا اس سے زیادہ، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ 2 قسم کا ہوتا ہے مولانا، وَهُوَ وَاجِبٌ وَنَدْبٌ، واجب یعنی واجب، ندب یعنی مستحب۔ تو واجب کون سا ہوگا؟ فالواجب ما وجب بالنذر وشبهه، تو واجب وہ ہوگا جو نذر یا اس کے مشابہ عہد اور قسم وغیرہ سے واجب ہو۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں جا رہا ہوں دلی، میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ آپ کا وہ کام ہو جائے تو آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ وَالنَّدْبُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ، اور ندب کس کو کہیں گے؟ مستحب کیا ہے؟ مَا يُتَبَرَّعُ بِهِ، کہ اگر کوئی شخص خود سے اسے انجام دے۔ صحیح ہے، مَا تَبَرَّعَ بِهِ، جسے کوئی شخص خود انجام دے، یعنی قربتاً الی اللہ۔ فَإِذَا مَضَى يَوْمًا، ہاں مولانا یہاں دیکھیے، مستحب اعتکاف ہے، اعتکاف واجب نہیں ہے، نذر جب تک نہ کریں، مستحب ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے 2 دن گزار دیے مسجد میں رہتے ہوئے تو تیسرا دن خود بخود واجب ہو جاتا ہے۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں، فَإِذَا مَضَى يَوْمَانِ، اگر 2 دن گزر جائیں، وَجَبَ الثَّالِث، تو تیسرا دن کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْمَسْجِدِ، اور جائز نہیں ہے معتکف کا مسجد سے نکلنا، إِلَّا لِضَرُورَةٍ، سوائے کسی ضروری چیز کے، جیسے غسل کرنا، پیشاب کرنا، ہے نا؟ ابھی ضروری چیزیں مسجد میں تو نہیں انجام دی جائیں گی،
تو ان کاموں کے لیے مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز ہے. او طاعتن، یا کسی اطاعت، یعنی ایسا عمل جس سے رضا، خدا کی رضا مطلوب ہو، ایسا عمل جس سے خدا کی رضا مطلوب ہو، اس کو طاعت کہتے ہیں. کتشریع اخن، جیسے کسی مومن بھائی کی تشریع جنازہ کرنا. او عیادت مریضین، یا کسی بیمار کی عیادت کرنا. وصلاۃ جنازتین، اور جنازے کی نماز پڑھنا. واقامت شہادتین، اور گواہی انجام دینا. صحیح ہے نا؟ مثلا دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، عدالت میں جا کے گواہی دینا، جو مظلوم ہے اس کے حق میں، جو ظالم ہے اس کے خلاف، جائز ہے. اس کام کے لیے نکل سکتا ہے. جو کچھ وہ جانتا ہے وہ عدالت کو جا کر بتائے. اب دیکھیے مولانا، اگر نکلا تو کیا کرے گا؟ کیسے بھی نکل سکتا ہے، کہا نہیں ومع الخروج لا يمشي تحت الضلال، اگر نکل رہا ہے مسجد سے اعتکاف کے درمیان تو نہ چلے سائے کے نیچے. لا يمشي تحت الضلال، سائے کے نیچے نہ چلے. ولا يجلس، نہ بیٹھے. ولا يصلي الا بمکہ، اور نماز نہ پڑھے سوائے کہ مکے میں پڑھ رہا ہو، باہر نکل کے مسجد ہی میں آ کے پڑھے. وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْتِرَاطُ، اور مستحب ہے اعتکاف کرنے والے کا اشتراط کرنا. اشتراط سے مراد ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کہے اعتکاف سے پہلے کہ اگر وہ چاہے گا تو اعتکاف کو باطل کر دے گا، اور اگر اس طرح کی شرط رکھے گا تو پھر اس کے لیے اعتکاف کا باطل کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. یعنی یہ اشتراط کرنا مستحب ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو پالنے والے اس اعتکاف کو کیا کر دوں گا؟ باطل کر دوں گا، یعنی چھوڑ دوں گا. تو یہ کہنا مستحب ہے. تو اگر یہ آپ نے کہا تو آپ کے لیے باطل کرنا اعتکاف کا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. اب اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو کون سے احکام آپ کو لاگو ہوں گے مولانا؟ کہہ رہے ہیں وہ یحرم علیہ، یعنی علی المعتکف، اعتکاف کرنے والے پر حرام ہے الاستمتاع بالنساء، صحیح ہے، عورتوں سے لطف اندوز ہونا، یعنی جنسی تعلقات قائم کرنا، یا کسی بھی طرح کا استمتاع، کسی بھی طرح کا لطف اندوزی ہو، چاہے چھونا ہو، چومنا ہو، یا ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز، سب کی سب چیزیں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی. والبیع والشراء، خرید و فروخت کیا ہوگا؟ بیع یعنی بیچنا، شراء یعنی خریدنا. اعتکاف میں بیٹھ گئے تو ایسا نہ ہو کہ موبائل چالو رہے کہ ہاں بھیا میں تمہارا مال بھجوا رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ چیز بھیج دو، یہ منگا لو. آپ بیٹھ کے فلپ کارٹ پہ، امیزون پہ سرچ کر رہے ہیں، چیزیں آرڈر کر رہے ہیں اپنے لیے کہ نکل کے کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے. صحیح ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ بیع و شراء کیا ہو جائے گا؟ حرام. والشم الطیب، شم الطیب یعنی خوشبو کا سونگھنا، سمجھ آیا؟ حرام. والجدال، لڑائی جھگڑا کرنا، قسم کھانا، لا واللہ لا باللہ، صحیح ہے، بحث و مباحثہ کرنا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ حرام. وَيُفْسِدُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، اور اعتکاف کو باطل کر دیتی ہے وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. وَيُفْسِدُهُ یعنی یفسد الاعتکاف ما یفسد الصوم، اعتکاف کو وہ چیزیں باطل کرتی ہیں جو
روزے کو باطل کرتی ہیں. وَلَوْ جَامَعَ فِيهِ، ہاں مولانا اب یہاں دوسرے احکام آ رہے ہیں. وَلَوْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ فِيهِ، یعنی اگر کوئی اعتکاف کرنے والا جمع کرے، فزیکل ریلیشن بنائے حالت اعتکاف میں، کفر مثل کفارت رمضان، تو اس پر کفارہ لگے گا رمضان کے کفارے کی طرح. رمضان کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کا رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ہاں. وَإِن كَانَ لَيْلًا، چاہے وہ جمع رات میں ہی کیوں نہ کیا ہو. سمجھ میں آیا مولانا؟ جیسے عام ماہ رمضان میں دن میں آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، لیکن رات میں تو اجازت ہے نہیں ہے. لیکن حالت اعتکاف میں رہتے ہوئے رات کی بھی پرمیشن نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ رات میں بھی اگر آپ نے فزیکل ریلیشن بنایا تو رمضان والا کفارہ آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گا. لیکن اگر دن میں مولانا وفی نہار رمضان تضاعف الکفارہ، اور رمضان کے دن میں کفارہ ڈبل ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر آپ نے اعتکاف میں روزہ رکھا ہے، اعتکاف کیا ہے ماہ رمضان میں، اور دن میں آپ نے فزیکل ریلیشن بنایا، تو اس پہ دو کفارے، ایک کفارہ جمع کا ہوگا، ایک کفارہ اعتکاف کا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تضاعف الکفارہ، کفارہ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. اعتکاف کا الگ، رمضان کا الگ. وَلَوْ أَفْطَرَ بِغَيْرِهِ، آپ نے اس طرح سے افطار نہیں کیا، یعنی اس طرح سے روزے کو نہیں توڑا کہ جو آپ نے فزیکل ریلیشن بنایا، بلکہ فزیکل ریلیشن کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ نے روزے کو اپنے باطل کر لیا. صحیح ہے؟ مما یوجب الکفارہ، لیکن وہ چیز ان میں سے تھی جس سے کفارہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. جیسے کھانا پینا. فَإِن وَجَبَ بِالنَّظْرِ الْمُعَيَّنِ كُفِّرَ، اگر اس نے نظر کے ذریعے سے اپنے اوپر اس کو واجب کیا تھا اعتکاف کو، تو اس پر کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ ایک معین کفارہ. وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر نظر کر کے اپنے اوپر واجب نہیں کیا ہے، اور اگر روزے کے ذریعے سے باطل کر رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے. الا فی الثالث، سوائے کہ آپ کس دن میں ہو؟ تیسرے دن میں. چونکہ تیسرا دن کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں، وَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، اگر کسی عورت کو حیض آ جائے، چونکہ مسجد میں رہنا ہے نا ہمیں، اعتکاف گھر میں. وَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے، او مرض المعتکف، یا اعتکاف کرنے والا بیمار ہو جائے، خرجا، تو وہ دونوں کیا کریں گے؟ نکل جائیں گے. وَقَضَيَا مَعَ وُجُوبِهِ، اور اگر وہ اعتکاف واجب تھا تو اس کی قضا بجا لائیں گے. واضح؟ میرے خیال سے یہ اعتکاف کے متعلق یہ پوری بات، اور اسی طرح سے ہمارا کتاب الصوم بھی تمام، اور انشاءاللہ کتاب الحج ہم لوگ شروع کریں گے. تو واضح، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے اعتکاف میں؟ یا ایک مرتبہ اور ریوائز کر دوں؟ جی آغا کر دیں. ہاں. الباب الخامس فی الاعتکاف وهو اللبس للعبادت فی مسجد مکہ. لبس کہتے ہیں بقا کو، یعنی باقی رہنا عبادت کے لیے مسجد مکہ میں، یا مسجد النبی میں، او جامع الکوفہ، یا مسجد کوفہ میں، او البصرہ خاصتاً، یا خاص طور پر صرف اور صرف مسجد بصرہ میں. وشرطہ، اور اس کی شرط کیا ہے؟ کہ نیت آپ کی ہونی چاہیے، آپ روزے سے ہونا چاہیے، اور کم سے کم اسے 3 دن یا اس سے زیادہ انجام دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ وَهُوَ وَاجِبٌ وَنَدْ، اور یہ واجب ہے اور
مستحب ہے، ٹھیک ہے. فالواجب ما وجب بالنظر وشبہہ، واجب وہ ہے کہ جو نظر یا اس سے مشابہ چیزوں سے واجب ہوتا ہے. مشابہ میں نے بتایا تھا کیا آتا ہے، واجب میں کیا آتا ہے، نظر اور عہد میں، نظر اور عہد اور قسم. والندب ما تبرع به، ندب جو آپ نے کیا کیا ہو، اپنی جانب سے انجام دیا ہو. فَإِذَا مَضَى يَوْمَانِ، تو اگر 2 دن گزر جائیں، وجب الثالث، تو تیسرا دن کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، اور مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے سوائے ضرورت کے، مثلا نہانے کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے نکل سکتا ہے. او طاعت، یا ایسی طاعت جو اللہ کو پسند ہے. اب مثال میں کیا ہے، کتشعیع اخن، جیسے کسی مومن بھائی کی کیا کرنا، تشعیع جنازہ کرنا. او عیادت مریضین، یا کسی مریض کی عیادت کرنا. او صلاۃ جنازتین، یا کسی نماز جنازہ میں شرکت کرنا. و اقامت شہادتین، یا کسی مظلوم کے حق میں گواہی دینا. ومع الخروج، اور جب مسجد سے نکلے، لا یمشی تحت الظلال، ظلال یعنی سائے کے نیچے نہ چلے. ولا یجلس، نہ بیٹھے. ولا یصلی، نہ نماز پڑھے. الا بمکہ، سوائے مکے کے. وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْتِرَاطُ، مستحب ہے کہ وہ خدا سے شرط لگائے، یعنی یہ شرط کرے کہ پالنے والے اگر میں چاہوں گا تو اس اعتکاف کو باطل کر دوں گا. اس صورت میں اس کے لیے اعتکاف کا باطل کرنا جائز ہے. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِسْتِمْتَاعُ بِالنِّسَاءِ، حرام ہے اعتکاف کرنے والے پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا. وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، بیچنا اور خریدنا. وشم الطیب، اور خوشبو کا سونگھنا. والجدال، بحث و مباحثہ، قسم وغیرہ کھانا. ویفسدہ، اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. ما یفسد الصوم، جو روزے کو واجب باطل کرتا ہے. ولو جامع فیہ، اگر کوئی انسان حالت اعتکاف میں جمع کرے، فزیکل ریلیشن بنائے، کفر مثل کفارت رمضان، اس کا کفارہ رمضان کے کفارے کی طرح ہے. رمضان کا کفارہ آپ کو بخوبی یاد ہے، 1 غلام آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا جس میں مسلسل رکھنا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وَإِنْ كَانَ لَيْلًا، چاہیے جمع آپ نے کب کیا ہو، رات میں کیا ہو، صحیح ہے. وَفِي نَهَارِ رَمَضَانَ، اگر دن رمضان کے دن میں ہو رہا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور حالت اعتکاف میں ہیں، دن میں اگر کوئی انسان فزیکل ریلیشن بنائے تو تضاعف الکفارہ، تو کیا ہو جائے گا، کفارہ ڈبل ہو جائے گا. وَلَوْ أَفْطَرَ بِغَيْرِهِ، اگر کوئی افطار کرے یعنی روزے کو باطل کرے بنا جمع کے، جمع کے علاوہ دوسری چیزوں کھانا پینا، مما یوجب الکفارہ، جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے. فَإِنْ وَجَبَ بِالنَّظْرِ الْمُعَيَّنِ، تو اگر یہ اعتکاف نظر معین سے واجب ہوا تھا تو پھر اس پر کفارہ کیا ہوگا، واجب ہوگا. لیکن اگر عام ہے تو اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہے. الا فی الثالث، سوائے اس کے کہ اعتکاف کا کون سا دن ہو، تیسرا دن ہو. وَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، اگر حالت اعتکاف میں عورت کو کیا آ جائے، حیض آ جائے، اس کے پیریڈ شروع ہو گئے. او مرض المعتکف، یا جو اعتکاف میں بیٹھا وہ کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا. خرجات، ان دونوں صورتوں میں دونوں کیا ہو جائیں گے، نکل آئیں گے. وقضایا، اور اس کی قضا کریں گے. مع وجوبہ، اس وقت کہ جب کہ اعتکاف واجب تھا. لیکن اگر آپ نے اعتکاف واجب نہیں تھا، ویسے ہی اعتکاف میں تبرک کی وجہ سے بیٹھے تھے، تو پھر اس کی قضا واجب نہیں ہے.
انشاءاللہ کل سے ہم لوگ کتاب الحج کی ابتدا کریں گے والحمدللہ رب العالمین. اللہ